بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈلائنز۔ راولہ کوٹ میں پھر خون بہہ گیا، آزاد کشمیر کی صورتحال مزید کشیدہ۔ آزاد کشمیر کے شہر راولہ کوٹ میں ایک بار پھر تصادم اور فائرنگ کے واقعات نے حالات کو مزید سنگین بنا دیا۔ اطلاعات کے مطابق 2 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ احتجاجی کیمپوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان تناؤ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ مختلف علاقوں میں عوام کی بڑی تعداد احتجاج میں شرکت کر رہی ہے۔ کاروباری مراکز بند ہیں اور معمولات زندگی شدید متاثر ہو چکے ہیں۔ عوامی حلقوں میں تشویش پائی جا رہی ہے جبکہ سیاسی قیادت بھی سرگرم نظر آ رہی ہے۔ حالات کے پیش نظر فوری مذاکرات کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق معاملہ جلد حل نہ ہوا تو بحران مزید گہرا ہو سکتا ہے۔ چھٹے روز بھی پہیہ جام ہڑتال، آزاد کشمیر میں کاروبار اور زندگی مفلوج۔ آزاد کشمیر میں جاری احتجاجی تحریک کے باعث چھٹے روز بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری رہی۔ مختلف شہروں میں بازار بند رہے جبکہ عوام کو اشیاء ضروریہ کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹرانسپورٹ کا نظام متاثر ہونے سے آمد و رفت میں بھی شدید مشکلات پیدا ہو چکی ہیں۔ کئی علاقوں میں پیٹرول اور روزمرہ استعمال کی اشیاء کی فراہمی متاثر ہوئی ہے۔ تاجروں اور شہریوں کا کہنا ہے کہ صورتحال طویل ہونے سے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ حکومت اور احتجاجی قیادت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ شہریوں نے فوری حل تلاش کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہڑتال کے باعث معاشی سرگرمیاں تقریباً رک کر رہ گئی ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنما روپوش گرفتاریوں کا سلسلہ تیز۔ آزاد کشمیر میں جاری کشیدہ صورتحال کے دوران جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کئی اہم رہنما منظر عام سے غائب بتائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب متعدد کارکنان اور کمیٹی ارکان کی گرفتاریوں کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ احتجاجی قیادت کا موقف ہے کہ ان کے خلاف دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ حکومتی حلقے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کارروائیوں کو ضروری قرار دے رہی ہیں۔ سیاسی جماعتیں بھی اس معاملے پر مختلف آراء رکھتی ہیں۔ عوامی سطح پر گرفتاریوں کے خلاف رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق اس صورتحال سے مذاکرات کے امکانات متاثر ہو سکتے ہیں۔ کئی حلقے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ ایران نے معاہدے پر دستخط روک دیے، امریکہ کی بڑی امیدوں کو دھچکا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان متوقع معاہدے پر اتوار کے روز دستخط نہ ہو سکے، جس کے بعد نئی قیاس آرائیاں جنم لینے لگیں۔ مختلف ذرائع کے مطابق امریکہ کو امید تھی کہ معاہدے کا عمل جلد مکمل ہو جائے گا، لیکن ایران نے واضح کیا کہ حتمی فیصلے اس کی اپنی شرائط کے مطابق ہوں گے۔ ایرانی موقف ہے کہ مذاکرات جاری ہیں مگر جلد بازی میں کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ اس صورتحال نے عالمی سفارتی حلقوں کو حیران کر دیا۔ ماہرین کے مطابق معاہدے میں تاخیر دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کے فقدان کی نشاندہی کرتی ہے۔ دوسری جانب واشنگٹن اب بھی معاہدے کو اپنی سفارتی کامیابی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خطے کے حالات پر گہری نظر رکھنے والے مبصرین اس پیش رفت کو انتہائی اہم قرار دے رہے ہیں۔ ایرانی قیادت کی سیکیورٹی سب سے بڑا مسئلہ، خفیہ مقام نے سب کو حیران کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق ایران اپنی اعلیٰ قیادت کی سیکیورٹی کے معاملے میں غیر معمولی احتیاط برت رہا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اہم شخصیات کی نقل و حرکت اور رہائش کے مقامات کو انتہائی خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیرونی دنیا کو ایرانی قیادت کے بارے میں بہت محدود معلومات دستیاب ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایران کو خدشہ ہے کہ کسی بھی قسم کی معلومات مختلف قوتوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے رابطوں اور ملاقات کے طریقہ کار میں بھی سخت حفاظتی اقدامات اختیار کیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حساس معلومات میں الیکٹرانک ذرائع کے استعمال سے بھی گریز کیا جا رہا ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ قومی سلامتی ہر چیز پر مقدم ہے۔ یہی احتیاط موجودہ مذاکراتی عمل پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ معاہدے کے دستخطوں پر نئی شرط، واشنگٹن اور تہران میں کشیدگی برقرار۔ ذرائع کے مطابق معاہدے کے طریقہ کار اور دستخطوں کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان اختلافات موجود ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ معاہدہ ایک واضح اور قابل تصدیق طریقے سے مکمل ہو، جبکہ ایران سیکیورٹی خدشات کو ترجیح دے رہا ہے۔ سفارتی ماہرین کے مطابق یہی اختلافات حتمی پیش رفت میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ کسی ایسے عمل کا حصہ نہیں بنے گا جس سے حساس معلومات کے افشا ہونے کا
خطرہ ہو۔ دوسری طرف امریکہ معاہدے کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذاکرات کے باوجود کئی اہم نکات ابھی زیر بحث ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں دونوں فریقین کو لچک دکھانا پڑ سکتی ہے، بصورت دیگر معاہدے میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کو مطلوب نتائج نہ مل سکے، نئی حکمت عملی پر غور۔ تجزیہ کاروں کے مطابق خطے کی حالیہ کشیدگی کے باوجود امریکہ اور اسرائیل اپنے بعض اہم اہداف حاصل نہیں کر سکے۔ مختلف رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کئی اہم معاملات ابھی تک حل طلب ہیں۔ اسی وجہ سے واشنگٹن اور تل ابیب نئی حکمت عملی پر غور کر رہے ہیں۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال توقعات سے کہیں زیادہ پیچیدہ ثابت ہوئی ہے۔ ایران نے کئی معاملات میں سخت موقف اپنایا ہوا ہے، جس سے سفارتی عمل سست روی کا شکار ہے۔ دوسری جانب خطے میں طاقت کے توازن اور سیکیورٹی صورتحال پر بھی مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق آنے والے ہفتے اس بحران کے مستقبل کا تعین کریں گے۔ تیل کی قیمتوں اور عالمی منڈیوں پر نظریں، سرمایہ کار بے یقینی کا شکار۔ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے میں تاخیر کے باعث عالمی منڈی میں بے یقینی کی کیفیت برقرار۔ ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ اگر معاہدہ طے پا جاتا ہے تو توانائی کی منڈیوں میں مثبت رد عمل سامنے آ سکتا تھا۔ تیل کی قیمتوں پر بھی اس پیش رفت کے ممکنہ اثرات زیر بحث ہیں۔ سرمایہ کار خطے کی سیاسی صورتحال کو بغور دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کسی بھی بڑی تبدیلی کے عالمی معیشت پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق مشرق وسطیٰ میں استحکام عالمی تجارت اور توانائی کی فراہمی کے لیے اہم ہے، اس لیے ہر نئی سفارتی پیش رفت کو غیر معمولی توجہ حاصل ہو رہی ہے۔ فی الحال مارکیٹیں انتظار کی کیفیت میں ہیں اور سب کی نظریں اگلے مرحلے کے مذاکرات پر مرکوز ہیں۔ ایران کا دو ٹک موقف مذاکرات کریں گے مگر مزاحمت کا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایرانی قیادت نے واضح کر دیا ہے کہ مذاکرات میں شرکت کا مطلب اپنے اصولی موقف سے دستبردار ہونا نہیں۔ ایرانی رہنما کا کہنا ہے کہ ملک اپنے شہداء کی قربانیوں اور قومی مفادات کو فراموش نہیں کرے گا۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کے دوران عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا موقف ہے کہ وہ امن چاہتا ہے لیکن کمزوریوں کا تاثر بھی نہیں دینا چاہتا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق تہران ایک طرف سفارتی راستہ کھلا رکھنا چاہتا ہے جبکہ دوسری طرف مزاحمت کا بیانیہ بھی برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی قیادت کے بیانات میں سختی اور احتیاط دونوں دکھائی دیتی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ مستقبل میں مذاکرات اور مزاحمت دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ اس حکمت عملی کا مقصد قومی مفادات کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ اطلاعاتی جنگ تیز، درجنوں ایرانی یوٹیوب چینل بند ہونے پر نیا تنازع۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی صرف میدان سیاست تک محدود نہیں رہی بلکہ اطلاعاتی جنگ بھی شدت اختیار کر گئی۔ رپورٹس کے مطابق گوگل اور یوٹیوب نے 75 سے زائد ایرانی چینلز کو بند کر دیا۔ کمپنیوں کا موقف ہے کہ یہ چینل امریکی پابندیوں کے زد میں آنے والے افراد یا اداروں سے منسلک تھے۔ دوسری جانب ایرانی حلقے اور ناقدین اس اقدام کو معلوماتی جنگ کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عالمی رائے عامہ پر اثر انداز ہونے والے پلیٹ فارمز کو خاموش کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق جدید دور میں میڈیا اور سوشل میڈیا بھی بڑی طاقتوں کے درمیان مقابلے کا اہم میدان بن چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ہونے والی کارروائیاں عالمی سیاست میں اہمیت اختیار کر رہی ہیں۔ اس صورتحال نے آزادی اظہار اور عالمی پابندیوں کے حوالے سے نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ امریکہ ایران ممکنہ امن معاہدے سے قبل اسرائیل کے لبنان پر حملے، ایران کی سخت وارننگ۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی علاقے دیہا میں حزب اللہ کے ایک کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا، جس پر ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر کالیباف نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ یا تو وعدہ نبھانے میں پختہ نہیں یا پھر اس کی اہلیت ہی نہیں ہے۔ یہ کارروائی ایسے وقت میں کی گئی جب امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ امن معاہدے پر دستخط متوقع ہیں، جبکہ خطے میں سیکیورٹی صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ ایران کے بغیر مشرق وسطیٰ میں کوئی سیکیورٹی اتحاد کامیاب نہیں ہو سکتا: عباس اراغچی۔
ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے واضح کیا ہے کہ ایران کو نظر انداز کر کے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے کوئی بھی نیا سیکیورٹی ڈھانچہ تشکیل نہیں دیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ پائیدار امن، علاقائی استحکام اور معاشی ترقی کے لیے خطے کے تمام ممالک کا باہمی تعاون انتہائی ضروری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اتوار کے روز تہران میں مقامی عہدیداروں اور سماجی کارکنان سے ملاقاتوں کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں نیا سیکیورٹی ڈھانچہ تمام علاقائی ممالک کی شرکت کی بنیاد پر استوار ہونا چاہیے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔